سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور اس کے کئی مبارک نام ہیں۔ علامہ سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں اس کے 20 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں انہوں نے اس میں سے چند کا ذکر کیا اور اس کے نام رکھنے کی وجہ بتائی۔ یہ متعدد نام کا ہونا اس کی خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے، اہمیت اور فضیلت کو بھی بیان کرتا ہے۔ اب مناسبت التسمیہ، ناموں کا، کچھ ناموں کا ذکر اور کیوں یہ نام رکھا گیا، ایک ایک لائن میں انہوں نے بیان کیا۔ سب سے پہلے الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ فتح، کھولنا، شروع کرنا، یہ معنی ہوتا ہے۔ ہم اردو زبان میں افتتاح بھی اسی سے کہتے ہیں۔ چنانچہ یہ کیوں نام رکھا گیا، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے قرآن کریم کا افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ میں پھر سے عرض کر دوں کہ ایک ایک نام میں یا ایک ایک بات میں کئی پہلو ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا، کتاب اسی لیے میں نے سامنے رکھی ہے کہ صاحب کتاب نے جو باتیں بیان کی ہیں ہماری بات وہیں تک سمٹی رہے تاکہ کم وقت میں ہم باتوں کو سمیٹ سکیں۔ دوسرا نام ام الکتاب۔ ام الکتاب، ام کا معنی ہم ماں کا کرتے ہیں، ام کا معنی جڑ اور بنیاد بھی ہوتا ہے، تو گویا یہ کتاب کی جڑ اور بنیاد ہے۔ کیوں یہ نام رکھا گیا؟ لأنها اشتملت على جمیع مقاصد الدین، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ دین کے جتنے مقاصد اور بنیاد ہیں ان تمام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس کو شامل ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ کیسے، ہم آگے جانیں گے۔ تیسرا نام الحمد ہے، سورۃ الحمد کہا جاتا ہے، لأنها بدأت بالحمد، اس لیے کہ یہ شروعات کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف سے، ستائش سے۔ چوتھا معنی اس کے بعد ایک نام بتایا، السبع المثانی، خود قرآن کریم میں سورۃ الفاتحہ کا یہ نام بیان کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ یہی سورہ فاتحہ سبع مثانی ہے، لأن اللہ تعالیٰ سماہا بہذا الاسم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا یہ نام رکھا ہے۔ ہاں، سورہ حجر میں، سورہ حجر کی ایک آیت میں کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یقیناً ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں دی۔ مثانی کا ترجمہ کیا جاتا ہے بار بار دہرائی جانے والی، یہاں انہوں نے آگے وضاحت کی ہے۔ ہاں، اور قرآن عظیم بھی دیا۔ قرآن کا حصہ سورہ فاتحہ خود قرآن کا حصہ ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ الگ سے سورہ فاتحہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ اس کی اہمیت پر گویا دلالت کرتی ہے۔ جیسے قرآن میں متعدد مقامات پر، ابھی آپ نے سورہ بقرہ میں سنا کہ وَمَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَجِبْرِيلَ، جو اللہ کا اور فرشتوں کا دشمن ہے۔ پھر آگے آیت میں جبریل میکائیل کا الگ سے ذکر کیا جبکہ وہ بھی فرشتوں میں شامل تھے، تو یہ ان کی اہمیت کو اور یہ بتاتا ہے کہ فرشتوں میں بھی ان کی امتیازی اور اونچی شان ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح یعنی جبریل اس رات میں اترتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ فرشتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ جبریل کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح یہاں سورہ فاتحہ کا ذکر قرآن کے ساتھ کیا، یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اور یہ 7 آیتیں ہیں۔ مثانی سے مقصود کیا ہے؟ صاحب کتاب نے ذکر کیا، یعنی وہ جو نماز کی ہر رکعت میں بار بار دہرائی اور پڑھی جاتی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس لیے کہ یہ ثنا سے بنا ہے، تعریف کرنے سے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اسے جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کی ثنا یعنی تعریف بیان کرتا ہے۔ ایک نام سورہ فاتحہ کا الکافیہ ہے، یعنی کفایت کرنے والی، کافی ہم اردو میں بولتے ہیں کہ یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کافی ہے، کیا مطلب؟ انہوں نے اس کی وجہ بتائی، اس لیے کہ نماز میں سورہ فاتحہ اگر ایک بندہ پڑھتا ہے تو یہ نماز کے لیے کافی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بغیر کچھ بھی پڑھ لے تو وہ سورہ فاتحہ کی جگہ کافی نہیں ہوگی، نماز کے لیے کافی نہیں ہوگی، اس لیے کفایت کرنے والی صورت یہ ہے۔ ایک نام اور بتایا الشافیہ، یہ شفا دینے والی صورت ہے، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک انہا رقیہ، یہ حضرت ابو سعید خدری کا بخاری وغیرہ میں جو واقعہ ہے دم کرنے والا، پورا قصہ آپ جانتے ہیں، صرف اس جملے سے انہوں نے استدلال کیا نام کے لیے کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ رقیہ ہے، یعنی جھاڑ اور دم کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور ان کے رفقا نے ایک سردار کو، جس کو کسی ڈنک مارنے والے کیڑے نے، بچھو نے ڈنک مارا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ اس سے شفا پایا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ رقیہ ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رقیہ بھی ہے۔ یہ چند ناموں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں۔